بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان علمه البيان، والصلاة والسلام على النبي العدنان محمد وعلى آله وصحبه ذوي المجد والإحسان، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الميزان. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العظيم. رئيس الحفل المؤقر والحضور الكرام، أولا أحييكم بتحية عطرة مباركة مسنونة، تحية الإسلام والمسلمين وتحية أهل الجنة في جنات النعيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد التحية والسلام، أشكر الله الواحد العلام على أنه جمعنا في هذه المدرسة دار الملة الواقعة في قرية صغر رامپور بمديرية مظفرپور بولاية بهار الهند، وقد جمعنا بمناسبة سارة كريمة ميمونة، وهي مناسبة الورشة التدريبية والمذاكرة العلمية لأساتذة المدارس الدينية والكتاتيب الإسلامية تحت إشراف هيئة وفاق المدارس التابعة للإمارة الشرعية بدن بهار الهند. والشكر موصول إلى كل من فكر ودبر لهذا الجمع، وإلى كل من شكر فحضر. كما أقدم خالص الشكر والامتنان من سويداء القلب والجنان مع امتزاج الحب والحنان إلى أعضاء الإمارة والمدرسة ومسؤوليها، وبالأخص منهم الشيخ المفتي ثناء الهدى القاسمي على إتاحة هذه الفرصة الثمينة الغالية. كما أشكر أخي الكريم الأستاذ أسامة نظام الدين الندوي مدير هذه المدرسة ومدير المعهد الإسلامي العربي لعموم الهند واليابان على تقديم دعوته المخلصة حتى حضرت من سلطنة عمان العربية إلى البلاد العجمية لنتذاكر شيئا حول اللغة العربية، فجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. وبعد الشكر والتقدير، أسأل الله العلي القدير أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، ولا يدع فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. أيها الحضور المبجل من الأساتذة والضيوف في هذه الورشة التدريبية والمذاكرة العلمية، ونرجو بل نتيقن أنها ستكون تذكارية في تاريخ بهار، سنستفيد من الشخصيات المختلفة حول موضوعات متنوعة. والموضوع الذي أوكل إلي وكلفت أنا أن أتناوله وأتكلم عنه هو اللغة العربية كلغة حية. وأنا أضيف فيها جملة أخرى، وهي كيف يمكننا أن نساهم في بقاء حيويتها وازدهارها ورقيها ونشرها وخدمتها وحفظها من كيد الحاقدين ومكر الماكرين وشر الحاسدين. أيها السادة، قبل أن أقتحم في هذا المضمار وأتقدم في المجال وأبدأ الكلام، أرى من المناسب أن أقول بكل صراحة ووضاحة أن محادثتنا هذه ليست بمثابة خطبة أو محاضرة، بل هي كمذاكرة طالب يقدمها أمام أساتذته ليؤيدوا ما هو الصحيح منها ويصلحوا ما هو الخطأ منها، لأنني أرى أن عددا كبيرا من الحضور هم أكبر مني سنا وأكثر مني علما. وبما أن الله تبارك وتعالى قد جعل لكل مجال رجال، فالحمد لله على أنه وفقني بأن أعمل في مجال اللغة العربية والأدب العربي منذ سنوات باسم المعهد الإسلامي العربي. فاليوم أريد أن أشارككم في تجاربي التي جربتها خلال هذه السنوات، ولعلكم تعرفون أن المعهد الذي يشرفها كبار علماء الهند وأدباؤها له بفضل الله
ومنه وإحسانه وكرمه دور ملموس وسعي مشكور في نشر اللغة العربية وإنشاء مهاراتها في الطلاب وازداد حيويتها في الأوساط العلمية. وبعد هذه الكلمات البدائية البسيطة باللغة العربية أنقل كلامي من اللغة العربية إلى اللغة الأردية. قرآن کریم میں ایک آیت ہے نا والسابقون السابقون. حضرت مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی نے اس کا تذکرہ کیا جو اگاری ہیں سو اگاری. حضرت نے بہت ٹھیٹ اس میں کہا جو اگاری ہیں وہ اگاری ہیں. تو یہ 4-5 کرسی کیوں خالی پڑی ہوئی ہے, آپ لوگ کیوں اگاری نہیں آنا چاہتے؟ اور یہ اس کو آگے آ جائیے, آگے آ جائیے. جب بھاگنا آپ کہیں گے تو ہم روکنے والے کون ہوں, فکر نہیں کیجیے. بعض لوگ پیچھے اس لیے بیٹھتے ہیں کہ بڑی آسانی سے بھاگ کھڑے ہوں. اجماع میں مریض آپ کو اوپر آ جائیں گے زیادہ بہتر. آگے کسی کو بند کیجیے. ہاں یہ بھی کیوں لگا ہوا ہے کیا؟ لگا ہوا تو گھما دیں گے آپ. آگے آ جائیے. جلدی. اور پیچھے ہی جن کو آنا ہے تو اس لائن کی جو پیچھے والی کرسی خالی ہو گئی ہے اس پر چلے جائیں گے, پیچھے ہی ہو جائے گا. چلیے شکریہ معذرت کے ساتھ. صدر محفل وحاضرین اکرام, مختصراً عربی میں گفتگو ہوئی اس لیے کہ موضوع ہی عربی زبان ہے, اور حضرت مولانا نے آغاز گفتگو میں ہی حکم دے دیا کہ اشارہ کر دیا کہ گفتگو اردو میں ہونی چاہیے, اور ترتیب پہلے سے یہی ہے کہ مختصراً عربی جملوں کے بعد گفتگو اردو میں ہی ہونی. بلکہ کبھی کبھار کچھ باتیں, عام طور پر دنیا کا نظام تو یہی ہے کہ ہم وہی باتیں سنتے ہیں جو سمجھتے ہیں, وہی باتیں ہم سنتے ہیں یا سننا چاہتے ہیں جو ہم سمجھتے ہیں. لیکن کبھی کبھار اس کے برعکس بھی ہوتا ہے, اسی لیے جمعہ کا خطبہ عربی میں ہی ہوتا ہے, چاہے عوام سمجھے نہ سمجھے. تو بہرکیف قرآن کی تلاوت عربی میں ہی ہوتی ہے, چاہے لوگ سمجھے نہ سمجھے. تو اسی لیے چونکہ موضوع عربی زبان ہے, اس لیے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مکمل گفتگو عربی میں ہوتی, لیکن کم سے کم برکت کے طور پر یہ ہوا کہ آغاز جو ہے وہ عربی میں. بہرکیف ہمارا جو یہ آج کا موضوع ہے اس وقت کا, وہ ہے عربی زبان و ادب ایک زندہ زبان کی حیثیت سے. یا تو اس کو کر لیا جائے. بند کر دے گا ایسی آواز. بند کیجیے.
جی محترم سامعین، گفتگو یہ ہو رہی تھی کہ ہمارا جو یہ موضوع ہے اس وقت کا موضوع کا جو عنوان ہے وہ ہے عربی زبان و ادب ایک زندہ زبان کی حیثیت۔ ہمارا آپ یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ زندگی اور موت یہ دنیا کا قانون ہے۔ دنیا میں جو بھی چیز ہے اس کو فنا ہونا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف چیزیں اس دنیا میں بنائی ہیں، انہی میں سے ایک زبان، اور یہ زبانوں کا اختلاف اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں یہ فرمایا کہ یہ جو ہے اللہ کی نشانیوں میں سے۔ بسا اوقات یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ جب پوری دنیا کے انسان حضرت آدم علیہ السلام سے ہے تو کیا ہی اچھا ہوتا کہ پوری دنیا کی ایک ہی زبان ہوتی، سب کو سمجھنے میں آسانی ہوتی، سب کے لیے جو ہے آسانی ہوتی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو الگ الگ زبانیں بنائی ہے یہ اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے۔ تو بہرکیف چونکہ دنیا صدیوں سے قائم ہے، اور جب سے دنیا قائم ہے اس وقت سے انسان جو ہے زبان کا استعمال کر رہا ہے، اور جس طرح دنیا میں انسان آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں اسی طرح دنیا میں بہت سی زبانیں وجود میں آتی ہیں اور پھر ان میں سے اکثر مٹ جاتا ہے۔ اسی لیے یوں تو زبان کی مختلف قسمیں بتائی گئی ہے، ماہرین لسانیات نے تحقیق کے بعد الگ الگ قسموں کی وضاحت کی ہے، لیکن اگر استعمال ہونے اور نہ ہونے کے اعتبار سے اگر زبان کی تقسیم کی جائے تو اس اعتبار سے زبان کو دو قسموں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک تو وہ زبانیں ہیں جو زندہ زبان شمار کی جاتی ہے، اور ایک وہ زبانیں ہیں جو کسی زمانے میں زندہ تھی لیکن اب جو ہے اس کا وجود ختم ہو گیا۔ اب چونکہ زبان کا موضوع بہت پرانا موضوع ہے، اور جو موضوع جتنا پرانا ہوتا ہے اس سلسلے میں اس کی تفصیلات اتنی زیادہ ہوتی ہیں، تو زندہ زبان کس کو کہا جائے گا اور غیر زندہ زبان کس کو کہا جائے گا، اس سلسلے میں جو ماہرین لسانیات ہیں انہوں نے بڑی تفصیل سے چیزیں لکھی ہے۔ خلاصے کے طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ جس زبان کو بولنے والے بڑی تعداد میں دنیا میں موجود ہو ان کو زندہ زبان شمار کیا جاتا ہے، اور جس زبان کے بولنے والے اس دنیا سے ختم ہو جائے اس زبان کا شمار مردہ زبانوں میں ہوتا ہے۔ اب اس سلسلے میں ایک مشہور مضمون نگار ہے محمد چراغ علی، انہوں نے ایک مضمون میں اس بات کی طرف بڑی عجیب بات لکھی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ زبان کی تعریف و توضیح میں تحقیقات کرنے والوں نے مختلف خیالات پیش کیے، مگر اس کی تعریف بھی شعر کی تعریف کی طرح رنگارنگ ہوتی گئی ہے۔ کسی نے اسے نمونہ صنعت الہی کہا، تو کسی نے بلبل ہزار داستان، تو کسی نے اسے قدرت کے راز سربستہ کی کلید کہا، مگر اس کی جو تصریح مولانا عبدالحق دہلوی نے اپنے قواعد اردو کے مقدمے میں کی ہے وہ نہایت جامع اور بہتر ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ سچی زندہ اور فطری زبان کی تعریف اس سے زیادہ صاف شاید بھی ہو سکے۔ وہ فرماتے ہیں زبان نہ کسی کی ایجاد ہے اور نہ کوئی اسے ایجاد کر سکتا ہے۔ زبان نہ کسی کی ایجاد ہے نہ کوئی اسے ایجاد کر سکتا ہے۔ جس اصول پر بیج سے کوپل پھوٹتی ہے، پتے نکلتے ہیں، شاخیں پھیلتی ہے، پھل پھول لگتے ہیں، اور ایک دن وہی ننھا سا پودا درخت تناور بن جاتا ہے، اسی اصول کے مطابق زبان پیدا ہوتی، بڑھتی اور پھلتی پھولتی۔ زندہ زبانوں کی عام تعریف ہے اور اس کے زندہ ہونے کی کسوٹی بھی۔ اس سے مستنبط ہو سکتا ہے کہ زندہ اور فطری زبان میں حسب ذیل خوبیوں یا خصوصیات کا ہونا لازمی اور ضروری ہے۔ کچھ خصوصیات انہوں نے بتائی ہے کہ کیسے ہم معلوم کر سکتے ہیں کہ یہ زبان زندہ ہے یا نہیں۔ سب سے پہلی بات
شاید آپ کو عجیب لگے گی. زبان کی ابتدا جو زندہ زبان ہوتی ہے اس کے بارے میں لکھا کہ زبان کی ابتدا صرف و نحو سے نہ ہوئی ہو. زبان کی ابتدا جو زندہ زبان ہوتی ہے اس کی سب سے پہلی خصوصیت مولانا عبدالحق دہلوی نے لکھا ہے کہ اس کی ابتدا جو ہے وہ صرف و نحو سے نہ ہوئی. دوسری چیز لکھتے ہیں اس میں قانون ارتقاء پایا جائے، یعنی اپنے جنم سے لے کر آغاز شباب تک تیز رفتار ترقی اور شباب میں کامل جلوہ نمائی ہو، پھر رفتار ترقی مستقل ہو جائے اور درخت تناور کی طرح پھل پھول پیدا کر کے اس کے فائدے سے دنیا کو فیض ہو، یعنی مستقل ترقی ہوتی رہے. نمبر 3 ماحول کا اثر اس کے نشو نما میں نمایاں ہو اور اس کا اثر ماحول پر بھی آگے چل کر ظاہر ہو جائے، یعنی مؤثر اور متاثر ہو، اثر بھی پیدا کرے اور اثر بھی. اور نمبر 4 جس طرح انسان کی کوشش درخت کے مزاج یعنی پھول کی خوشبو اور پھل کے ذائقے کو تبدیل نہیں کر سکتی، اسی طرح ایک زندہ زبان بھی مسخ نہیں ہو سکتی، ختم نہیں ہو سکتی. غیر فطری رجحانات سے وہ بگڑے گی، بدلے گی، مگر غیر فطری رجحانات سے وہ بگڑے گی مگر پھر وہ قدرتی رجحانات کی بدولت سنور جائے گی. یہی سبب ہے کہ ہر ملک و قوم کی ایک زندہ زبان ہے جو اس کی تہذیب اور تمدن کی ترجمان ہے. میں نے کہا یہاں پر دیکھیے، اگر آپ غور کریں اور جو کسوٹی انہوں نے بیان کی ہے زندہ زبان میں 4 چیزوں کا ہونا، اس کے اعتبار سے اگر آپ عربی زبان کو رکھیں گے تو عربی زبان میں یہ تمام چیزیں بدل جائے عدم پائی جاتی ہیں. آپ حضرات کو معلوم ہے کہ عربی زبان کب سے ہے، اس کی صحیح تعین تو بہت مشکل ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے 600 700 800 سال تک کے جو ہے نمونے اور شواہد جو ہے پائے جاتے ہیں. لیکن صرف و نحو کی تدوین اور یہ علم صرف و نحو کب وجود میں آیا؟ یہ بہت بعد میں وجود میں آیا. اس طرح دوسری بات جو بتائی گئی کہ ارتقاء پایا جائے. عربی زبان یہ جب سے اس کی وہ وجود میں آئی ہے اس وقت سے لے کے آج تک مستقل اس میں اضافہ ہوتا جائے. بہرکیف یہ کسی زبان کوئی زبان زندہ ہے یا نہیں ہے اس کو سمجھنے کے لیے ایک بنیادی جو ہے میزان ہے، ترازو ہے، جس کے ذریعے ہم جان سکتے ہیں کہ کوئی زبان جو ہے وہ زندہ ہے یا نہیں. اب اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو پوری دنیا میں جو زبانیں بولی جاتی ہے، استعمال کی جاتی ہے، اس میں عربی زبان اپنی بہت سی خصوصیات کی وجہ سے ایک نمایاں اہمیت کی حامل ہے. اور اگر اس میں کوئی دوسری خصوصیت نہ ہو، صرف ایک خصوصیت ہو، تب بھی عربی زبان کے زندہ زبان ہونے کے لیے کافی ہے، اور وہ ہے جس کا جو آیت میں نے تلاوت کی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے بارے میں وضاحت فرما دی کہ ہم ہی نے اس کو اتارا ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اور قرآن کی حفاظت کا مطلب صرف اس کے الفاظ کی اس کی آیات کی حفاظت نہیں ہے، بلکہ متعلقات قرآن کی حفاظت بھی اس میں شامل ہے. اور متعلقات قرآن میں سب سے اہم چیز وہ زبان ہے. اب غور کریں کہ جس زبان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن کے لیے منتخب کیا، اپنے کلام کے لیے منتخب کیا، اگر دنیا میں عربی زبان کے علاوہ کوئی بھی زبان اس سے بہتر ہوتی، اس سے بڑھ کر ہوتی، اس سے زیادہ فضیلت والی ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس زبان کو اختیار کرتے اور اس زبان کو منتخب کرتے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو اپنے کلام کی زبان بنایا. اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ عربی زبان تمام زبانوں سے افضل ہے، اور عربی زبان کی بہت سی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ اللغت العربیہ لغت حیۃ خالدہ.
کہ عربی زبان یہ ایک زندہ زبان ہے اور ہمیشہ رہنے والی زبان ہے، بلکہ ہم اس میں اضافہ کر سکتے ہیں اللغت العربیہ لغت نامیۃ راقیہ، یہ عربی زبان وہ مستقل ترقی کرنے والی زبان۔ اسی لیے آپ قرآن کریم پر اگر نظر دوڑائیں گے اور ان آیات کا آپ تجزیہ کریں گے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ عربی کا ذکر کیا ہے، جہاں جہاں لفظ عربی کا ذکر آیا ہے وہاں پر ان الفاظ کا استعمال کیا گیا ہے، جس سے اس کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ اللہ نے قرآن کو عربی زبان میں اتارا، اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ لوگ قرآن کو سمجھے اور قرآن پر جو ہے غور و فکر کرے اور اس میں تدبر کرے۔ چاہے آپ سورہ شعراء کی آیات کو لے لیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ۔ اب اس کے سمجھنے میں تو میرے خیال سے کسی کو دشواری نہیں ہونی چاہیے، یہ آیت بار بار آپ پڑھتے رہتے ہیں، یہاں پر اس کا ترجمہ آخری جو آیت ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلاصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو واضح عربی زبان میں اتارا۔ جو حضرات عربی سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں اگر یہاں پر بلسان عربی کہا جاتا تب بھی کافی ہو جاتا، بات واضح ہو جاتی کہ قرآن عربی زبان میں اترا ہے، لیکن اس پر اکتفا نہیں کیا گیا بلکہ آگے کہا گیا مبین۔ مبین کا مطلب ہے واضح، اور جو چیز واضح ہوتی ہے اس کی مزید وضاحت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آپ سورہ نحل میں آ جائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ۔ چاہے آپ سورہ یوسف کی ابتدائی آیت میں آ جائیے إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، کافی پیارا، لیکن آگے لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ اس کے علاوہ جتنی بھی آیات ہیں جن میں عربی زبان کا ذکر آیا ہے، اگر آپ ان آیات کو پڑھیں گے تو یہ بات واضح ہو جائے گی کہ قرآن کے نزول کے مقاصد میں سے ایک مقصد اصلی وہ قرآن کو سمجھنا۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ قرآن کو سمجھنا اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک کہ ہم عربی زبان میں مہارت پیدا نہ کریں۔ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب عربی زبان کو قرآن میں اس اہتمام کے ساتھ بیان کیا، اس اعزاز کے ساتھ بیان کیا، وہی ہمارے آراب کے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہت سی احادیث میں عربی زبان کی فضیلت کو، اس کی اہمیت کو بیان کیا۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال النبی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا النبی لا كذب انا ابن عبد المطلب ولدتني قريش ونشأت في بني سعد بن بكر فأنى يأتيني اللحم۔ فرمایا کہ انا النبی لا کذب، میں نبی ہوں، اس میں کوئی جھوٹ کی بات نہیں ہے۔ انا ابن عبد المطلب، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، یعنی ان کی اولاد میں سے ہوں۔ ولدتنی قریش، یہاں پر آپ اگر غور کریں اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عربی زبان کی فصاحت کے اسباب کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ میری ولادت قبیلہ قریش میں ہوئی، جو تمام قبائل میں ایک جو ہے فصاحت کے اعتبار سے بڑھا ہوا ہے۔ وَنَشَأْتُ فِي بَنِي سَعْدِ بْنِ بَكْرٍ، اس کے لیے آپ کو اس زمانے کے اس پس منظر کو یاد کرنا پڑے گا کہ قریش کی جو مائیں ہوا کرتی تھی وہ اپنے بچوں کو دو سبب سے دیہاتوں میں بھیجا کرتی تھی، ایک تو ان کی صحت اچھی ہو اور دوسری ان کی زبان اچھی ہو۔ اور جو بنی سعد کا جو قبیلہ تھا وہ عربی زبان میں فصاحت کے اعتبار سے بڑا اچھا قبیلہ سمجھا جاتا تھا۔ پھر آخر میں فرمایا فَأَلَّا يَأْتِينِ اللَّحْمُ، کیسے ممکن ہے کہ میری زبان میں کوئی کمی ہو یا کوئی غلطی ہو۔ اسی پر بس نہیں کیا بلکہ اللہ ایک مرتبہ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، کسی آدمی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ وہ عربی میں گفتگو کر رہے ہیں اور ان کی گفتگو میں کچھ غلطیاں ہو رہی ہیں، تو فوراً اپنے صحابہ سے فرمایا ارشدوا اخاکم فقد ضل، کہ اپنے بھائی کی رہنمائی کرو وہ جو اس نے غلطی کی۔ ظاہر سی بات ہے کہ قرآن میں
جس چیز کا اہتمام کیا گیا ہو اور احادیث میں جس کا التزام کیا گیا ہو، صحابہ اس کو جو ہے اس میں اور زیادہ آگے بڑھا کرتے تھے اور اس پر اور زیادہ توجہ دیا کرتے تھے۔ اسی لیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا تعلموا العربیۃ فإنها من دینکم، کہ تم عربی زبان کو سیکھو، یہ تمہارے دین کا حصہ ہے، تمہارے دین کا جز ہے۔ میں نے کہا محترم ناظرین، محترم سامعین، یہ مختلف باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ اب یہاں پر ہمیں غور اس بات پہ کرنا ہے کہ جو ہمارے مدارس ہیں، آپ جانتے ہیں کہ ان کو اسلامی مدارس بھی کہا جاتا ہے اور عربی مدارس بھی کہا جاتا ہے، اور عربی مدارس کہنے کی وجہ یہی ہے کہ یہاں پر عربی کی تعلیم ہوتی ہے، اور جو نصاب ہمارے علماء نے، ہمارے اکابرین نے تیار کیا ہے، وہ نصاب اس طور پر تیار کیا گیا ہے کہ اگر کوئی طالب علم اس نصاب کو 2 شرطوں کے ساتھ مکمل پڑھ لے تو وہ جس دن عالم بنے گا اس دن وہ ادیب بھی بنے گا۔ 2 شرطیں کیا؟ ایک تو یہ کہ وہ نصاب مکمل ہو، اور دوسرا یہ کہ وہ محنت سے پڑھے۔ اگر یہ 2 شرطیں کوئی طالب علم مکمل کرتا ہے، جس دن وہ فارغ ہوگا، جہاں وہ عالم ہوگا، وہی وہ ایک ادیب بھی ہوگا۔ اب ہمیں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ کیا ہمارے مدارس کے فضلاء میں، ہمارے مدارس کے فارغین میں یہ خصوصیت پائی جاتی ہے یا نہیں پائی؟ آپ دیکھیں، عام طور پر جب طالب علم عربی اول میں داخلہ لیتا ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب ہمارے مدارس کا نام عربی مدارس ہے تو بالکل پہلے درجے سے ہی عربی کی تعلیم کا آغاز ہونا چاہیے۔ جیسا کہ آپ انگریزی اسکولوں میں دیکھتے ہیں کہ جو انگریزی اسکول ہوتے ہیں وہاں پر طالب علم پہلے دن اسکول جاتا ہے اور واپس آتے ہی ہائی ہیلو موم ڈیڈ شروع کرتے ہیں۔ چلیے، میں نے کہا ہمارے یہاں کیونکہ دوسرے موضوعات ہوتے ہیں، دوسری کتابیں مکتب میں پڑھائی جاتی ہیں، میں نے کہا اگر مکتب میں عربی نظام نہ ہو، عربی کی تعلیم نہ ہو، تو کم سے کم جب عربی اول میں طالب علم داخلہ لیتا ہے تو اس کے بعد تو یہ چیز ہونی چاہیے کہ جس مقصد سے عربی زبان و ادب کی کتابیں پڑھائی جا رہی ہے وہ مقصد اس کو حاصل ہو جائے۔ اب آپ دیکھیے، جو ہمارا نصاب تعلیم ہے اس میں عربی اول میں جیسے ہی طالب علم داخلہ لیتا ہے، کوئی نہ کوئی کتاب اس کے نصاب میں نحو کی ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی کتاب اس کے نصاب میں صرف کی ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی کتاب اس کے نصاب میں جو ہے ادب کی ہوتی ہے۔ یہ 3 تو لازمی طور پہ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جیسے جیسے وہ آگے بڑھتا ہے مزید دوسری کتابوں کا اضافہ ہوتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے وہ کتابیں ختم بھی ہو جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر طالب علم نے عربی اول میں داخلہ لیا، یہاں اس نے نحو بھی پڑھا، صرف بھی پڑھا، ادب کی بھی کوئی کتاب پڑھی، چاہے کوئی بھی نصاب، درس نظامی ہو یا ندوے کا نصاب یا کوئی بھی نصاب ہو، عمومی طور پر یہی چیز ہے۔ اور عام طور پر عربی دوم یا عربی سوم کے بعد صرف کی کتاب نہیں ہوتی۔ کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ بات میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ عربی دوم یا عربی سوم کے بعد صرف کی کتاب نہیں ہوتی، اور چہارم کے بعد نحو کی کتاب نہیں ہوتی، پنجم کے بعد ادب کی کتاب نہیں ہوتی۔ بات صحیح؟ آگے پیچھے ہو سکتا ہے، 8 سال آگے پیچھے ہو سکتا ہے، یعنی جو چیزیں نصاب میں شامل کی گئی ضرورت کے تحت کی گئی اور پھر اس کو نصاب سے الگ کیا گیا یہ سمجھ کر کہ اب اس کی ضرورت باقی نہیں۔ مثال کے طور پر ہم نے پنکھا اپنے اوپر لگا رکھا، لیکن یہ کب تک اوپر رہے گا؟ جب تک وہ ہماری ضرورت کا رہے گا، جب تک ہمیں اس سے فائدہ ہوتا رہے گا۔ جس دن وہ ہماری ضرورت کا نہیں رہے گا کیا ہم اس کو اوپر رکھیں گے؟ ظاہر سی بات ہے کہ ہم اس کو اوپر نہیں رکھیں گے، کہیں اور اس کو رکھ دیں گے۔ تو یہاں پر ہو بہو یہی مثال یہاں پر ہے کہ عربی دوم کے بعد صرف کی یا سوم کے بعد صرف کی کتاب نہیں ہے،
اس کا مطلب جنہوں نے نصاب تیار کیا تھا ان کے اعتبار سے اس درجے میں پہنچنے کے بعد طالب علم کے اندر وہ صلاحیت پیدا ہو جانی چاہیے کہ وہ صرف کی جو چیزیں ہیں اس سے واقف ہو جائے، پھر آگے بڑھے نحو کی چیزوں سے واقف ہو جائے، پھر آگے بڑھے ادب کی چیزوں سے واقف ہو جائے، یعنی عربی چہارم اور پنجم تک عربی زبان و ادب سے متعلق جتنے علوم ہیں اس میں اس کو مکمل مہارت حاصل ہو جائے۔ اب یہاں پر ہمیں غور یہ کرنا ہے کہ کیا یہ چیز پائی جاتی ہے یا نہیں پائی جاتی؟ کیا ایک طالب علم دوم عربی کے بعد علم صرف کا ماہر ہو جاتا ہے؟ کیا ایک طالب علم چہارم عربی کے بعد علم نحو کا ماہر ہو جاتا ہے؟ کیا ایک طالب علم پنجم عربی کے بعد ادیب بن جاتا ہے؟ اگر بن جاتا ہے الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اور اگر نہیں بنتا ہے تو ہمیں غور اس بات پہ کرنا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ایک طالب علم ہمارے پاس دن میں کئی گھنٹے عربی زبان میں مہارت کے لیے وہ دیتا ہے، اس کے باوجود اس کے اندر عربی زبان کی وہ صلاحیت پیدا نہیں ہو پاتی، جس کا شکوہ ہر طالب علم کو بھی ہے، ہر استاذ کو بھی ہے، اور ہر ملتزم اور ہر محتمم کو بھی ہے۔ بعض اس کا اظہار کرتے ہیں اور بعض نہیں کرتے۔ بلکہ ہمیں غور اس بات پہ کرنا ہے کہ دیکھیے یہاں پر کچھ چیزیں ہیں جن پر توجہ دینی چاہیے۔ اگر ہم ان چیزوں پر توجہ دیں گے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ جو دسترس ایک طالب علم کے اندر فراغت تک ہونی چاہیے وہ آسانی سے انشاءاللہ پیدا ہو جائے۔ دیکھیے جب طالب علم عربی اول میں جاتا ہے اس وقت اس کے اندر ایک شوق ہوتا ہے، ایک جذبہ ہوتا ہے، ایک جو ہے اس کے اندر امنگ ہوتی ہے کہ میں اب عربی درجے میں پہنچ گیا ہوں، اب میں انشاءاللہ عربی پڑھوں گا، عربی سیکھوں گا، عربی بولوں گا، عربی لکھوں گا۔ جو اس مرحلے سے گزر چکے ہیں وہ اچھی طرح سے جانتا ہے۔ اس مرحلے میں طالب علم کو صحیح رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے، اور عام طور پہ صحیح رہنمائی نہ ہونے کی وجہ سے اکثر طلبہ یا تو عربی زبان و ادب سے دور چلے جاتے ہیں، یا پھر یہ کہ مکمل محنت کے باوجود بھی ان کو وہ چیز حاصل نہیں ہو پاتی جو ہونی چاہیے۔ اس میں ایک بڑی وجہ عام طور پر یہ بھی ہوتی ہے جس کا اساتذہ کو خیال رکھنا چاہیے۔ یہاں پر میں یہ معلوم کرنا چاہوں گا کہ اس وقت کتنے اساتذہ ہیں جو عربی درجات میں پڑھاتے ہیں یا عربی زبان کی کتابیں پڑھاتے ہیں؟ تھوڑا سا اگر ہاتھ اٹھا لیں تو مہربانی ہوگی۔ چلیے پہلے تو جو بھی ہے یہ یہاں پر آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ یہ جو عربی زبان ہے، زبان کی خدمت کون کرے گا، زبان کی حفاظت کون کرے گا، زبان کی نشر و اشاعت کون کرے گا؟ عام طور پہ زبان جو پھلتی پھولتی ہے وہ دین اور مذہب کی وجہ سے، دین اور مذہب کی وجہ سے۔ آپ کو تعجب ہوگا کہ وہ زبانیں جو ایک زمانے میں بالکل ناپید ہو چکی تھی اور اس کے استعمال کرنے والے بہت کم رہ گئے تھے، آج دوبارہ جو ہے وہ زبانیں پھر زندہ کی جا رہی ہیں۔ مثال کے طور پر آپ سنسکرت زبان کو لے لیجیے، ایک کچھ سالوں پہلے تک یہ حال تھا کہ مشکل سے کچھ لوگ ملتے تھے، لیکن جب سے حالات بدلے ہیں اب یہ حال ہو گیا ہے کہ جگہ جگہ اس کے ادارے قائم ہو رہے ہیں، جگہ جگہ اس کی سیکھنے سکھانے کا نظام بنایا جا رہا ہے۔ اسی طرح آپ عبرانی زبان کو لے لیجیے جو یہودیوں کی دینی زبان ہے، کچھ سالوں پہلے اس کے استعمال کرنے والے بہت کم رہ گئے تھے، لیکن اب جو ہے پھر اس کو جو ہے اثر نو زندہ کیا جاتا ہے۔ تو میں نے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ عربی زبان کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی اور یہ قیامت تک انشاءاللہ باقی رہے گی، ترقی کرتی رہے گی۔ اب اس کی خدمت کرنا، عربی زبان کو ہماری ضرورت نہیں ہے بلکہ ہمیں عربی زبان کی ضرورت ہے، اور عربی زبان کی خدمت یہ ہمارے لیے باعث عزت و شرف ہے۔ آپ دیکھیں
بڑے تعجب کی بات یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہندوستان میں عربی زبان کی مدارس نے اور دینی اداروں نے جتنی خدمت کی ہے کسی اور نے نہیں کی، بلکہ الحمدللہ میرا کئی علاقوں میں جانا ہوتا ہے درسے ہمارے یہاں مدارس میں عربی زبان جتنے سالوں تک جتنی محنت سے پڑھائی جاتی ہے پوری دنیا میں اور کہیں صرف دینی زبان کی حیثیت سے نہیں پڑھائی جاتی، الگ الگ حیثیت سے پڑھائی جا سکتی ہے لیکن صرف دینی زبان کی حیثیت سے جتنا وقت ہم دیتے ہیں جتنی محنت ہم کرتے ہیں اور کہیں اس سے محنت نہیں کی جاتی۔ تو کیا ہی اچھا ہوتا کہ ان تمام محنتوں کے ساتھ ہمارے طلباء یا ہمارے جو فارغین ہیں ان کے اندر کم سے کم اتنی صلاحیت پیدا ہو جائے کہ کسی بھی موضوع پر وہ جو ہے چند منٹ گفتگو کر سکے اور کسی بھی موضوع پر کچھ وہ لکھ سکے۔ ابھی صبح جو یہاں کے سیکریٹری ہے وہ بتا رہے تھے کہ جب ہم حرمین گئے وہاں پر ہمیں عربی بولنے کا موقع ملا تو ہمیں بڑی دشواری ہوئی، اور یہی حال جو ہے ہمارے مدارس کے اکثر لوگوں کا ہوتا ہے، اور میں کوئی دور نہیں جانا چاہتا، خود اپنے والد محترم جناب مولانا شرف عالم صاحب کا واقعہ آپ لوگوں کو سناتا ہوں کہ انہوں نے 10 سال تعلیم حاصل کی، پھر اس کے بعد 20 سال تک انہوں نے عربی زبان ادب کی جو علوم ہے وہ پڑھایا، خاص طور پہ علم نحو پڑھایا، یعنی تقریباً 30 سال تک عربی زبان سے جو ہے تعلق رہا۔ اس کے باوجود 30 سال کے بعد جب ان کو حج پہ جانے کا موقع ملا اور وہاں جانے کے بعد انہوں نے وہاں کے لوگوں سے بات کرنی چاہی اور وہاں کے لوگوں سے گفتگو کرنا کا ارادہ کیا تو شروع میں بہت زیادہ دشواری کا سامنا کرنا۔ کیوں؟ اس لیے نہیں کہ علم نحو کے قواعد سے واقفیت نہیں ہے، یا اس لیے نہیں کہ الفاظ اور مفردات اور تعبیرات کا ذخیرہ نہیں ہے، بلکہ اس لیے کہ اس کی مشق نہیں ہے اور اس کی جو ہے پریکٹس نہیں ہے۔ تو دیکھیے دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو ہوتی ہے تھیوری اور ایک ہوتی ہے پریکٹیکل۔ ایک ہوتا ہے پریکٹیکل، یعنی عام طور پہ جو مدارس میں ہوتا ہے کہ ہم علم نحو پڑھا دیتے ہیں، علم صرف پڑھا دیتے ہیں، الفاظ معنی یاد کرا دیتے ہیں، مفردات اور تعبیرات رٹا دیتے ہیں، لیکن اس کی عملی مشق نہیں ہو پاتی۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ طالب علم فارغ ہو جاتا ہے اور جب وہ عملی میدان میں جاتا ہے اس سے کہا جاتا ہے کہ آپ اپنا تعارف عربی میں پیش کریں یا کوئی درخواست عربی میں لکھ کر لائے تو وہ جو ہے نہیں کرتا۔ تو میرے کہ مدارس میں عربی زبان کو زندہ کرنا یعنی عملی طور پر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پڑھانے کے اعتبار سے میں نے جیسا کہ ابھی بتایا، بلکہ آپ کو تعجب ہوگا کہ جو عرب یونیورسٹیاں ہیں اس میں جو مبتعد حضرات ہیں وہ اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ جو طلباء ہمارے یہاں ہندوستان سے آتے ہیں قواعد کے اعتبار سے وہ ہمارے یہاں کے طلباء سے زیادہ مضبوط ہوتے ہیں، یہ ان کا اعتراف ہے۔ لیکن جب وہ بولنے کا مرحلہ آتا ہے، لکھنے کا مرحلہ آتا ہے تو وہ بات نہیں ہو پاتی۔ اور میں نے کہا اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے مدارس میں عربی زبان کو عملی طور پہ زندہ کرنے کی کوشش کریں۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ جہاں ہمارے لیے بہت سے دوسرے اعتبار سے مفید چیز ہوگی، سب سے جو زیادہ مفید اس اعتبار سے ہوگی کہ ہم اس نیت سے یہ کام کریں کہ یہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے۔ ایک عالم نے بڑی عجیب بات فرمائی کہ جس طرح ہم عمامہ پہنتے ہیں اس نیت سے کہ یہ سنت ہے، جس طرح ہم مسواک کرتے ہیں اس نیت سے کہ یہ سنت ہے، اور جس طرح اور بھی بہت سی چیزیں ہم کرتے ہیں اسی طرح اگر کوئی عربی زبان سیکھے گا اور اس کو بولے گا اس نیت سے کہ یہ میرے نبی کی زبان ہے، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس کے ایک ایک لفظ پہ اس کو ثواب۔ اور یہ بڑی عجیب بات ہے کہ ہم جیسا کہ میں نے شروع میں ہی بتایا، جیسے ہی میں نے عربی میں گفتگو کی، مولانا کا اشارہ ہوا کہ گفتگو اردو میں ہو، کیوں؟ ہم اپنی عملی زندگی میں کوئی جملہ ایسا سننا نہیں چاہتے جو ہم نہ سمجھیں۔ بتائیے اگر ہمارے سامنے کوئی آدمی کوئی ایسا جملہ بولے جو ہم نہ سمجھے، جب تک ہم سمجھ نہیں لیں گے ہمیں چین نہیں آئے گا، ہماری نیند اڑ جائے گی۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ ہم قرآن ہمارے ہم کا مطلب ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو قرآن پڑھتی ہے، روزانہ پڑھتی ہے، قرآن کو جو ہے ہم سنتے ہیں، روزانہ سنتے ہیں، لیکن سمجھتے نہیں۔
جبکہ نماز کے بارے میں یہ کہا گیا کہ جب بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو وہ اللہ سے گفتگو کرتا ہے، وہ اللہ سے گفتگو کرتا ہے. اور یہ عجیب بات ہے کہ ہم اپنے رب سے گفتگو کر رہے ہیں لیکن ہمیں نہیں معلوم کہ ہم کیا گفتگو کر رہے ہیں. تو میں نے کہا کچھ اہم چیزیں ہیں جن کی طرف میں اشارہ کر کے اپنی بات ختم کروں گا. میں مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ حضرات کے پاس اگر کاپی اور قلم ہو تو آپ اس کو نوٹ کر لیں. یہ آپ کے لیے بھی مفید ہوگی، آپ کے طلباء کے لیے مفید ہوگی، آپ کے جو ہے مدرسے کے لیے چیز مفید ہوگی. دیکھیے کوئی بھی چیز اس وقت تک ہمارے اندر پیدا نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس کو پیدا کرنے کے لیے ہمارے اندر جو جذبہ ہے وہ جنون کی حد تک نہ پہنچے. اگر ہمارے یہاں ہمیں اپنے ادارے میں عربی کے ماحول کو عام کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں مکمل ارادہ کرنا ہے. اور جب انسان ارادہ کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے. جس طرح انگریزی اسکولوں میں آپ لوگوں نے اگر دیکھا ہوگا وہاں پر پورا نظام، جب اس کا نام انگریزی اسکول ہے تو پھر پورا نظام اس کا انگریزی ہوتا ہے. وہاں پر غیر انگریزی زبان میں گفتگو ممنوع ہوتی ہے. وہاں پر کوئی بھی کام ہے وہ انگریزی میں ہوگا. تو ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ کم سے کم ان مدارس میں عربی درجات ہیں وہاں پر یہ کوشش ہونی چاہیے کہ عربی کا ماحول قائم کیا جائے. ظاہر سی بات ہے کہ ماحول یہ خود عربی کا لفظ ہے، یعنی ماحول کا مطلب جو چیز ہمارے ارد گرد ہے وہ اس وقت تک جو ہے تبدیل نہیں ہو سکتی جب تک کہ ہم خود اس کو تبدیل نہ کریں. اس کے لیے انتظامیہ یعنی جو منتظمین ہیں ان کے ذمہ یہ کام ہے کہ مدارس میں جو بورڈ ہے، مدارس میں جو تختیاں ہوتی ہے، درجے کے نام ہے یا اور بھی جو چیزیں ہیں، کم سے کم عربی درجات میں ہم یہ کوشش کریں کہ وہ سب چیزیں عربی میں ہوں. اسی طرح جب عربی اول کے طلباء سے یہ کوشش کی جائے کہ ان کے لیے سب کا درخواست لکھنا ہو یا اس طرح امتحانات کے پرچے ہو، اس میں بھی کم سے کم شروع میں جو کتابیں عربی کی ہیں اس میں یہ کوشش کی جائے کہ یہ سب کام عربی زبان ہے. یہ تو ہو گیا انتظامی امور کے اعتبار سے. اساتذہ اس اعتبار سے محنت کر سکتے ہیں کہ جو اساتذہ عربی کی کتابیں پڑھاتے ہیں وہ یہ کوشش کریں کہ ہم ہفتے میں ایک دن کم سے کم عملی مشق کا رکھیں. اسی طرح ہمارے یہاں جو اندازی کا نظام ہوتا ہے، اندازی کے جو عربی کے پروگرام ہوتے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ اکثر مدارس میں آج کل یہ ایک رسم بن گئی کہ ہفتے میں یا 2 ہفتے میں ایک عربی کا پروگرام ہونا ہے. طلباء کو بھی معلوم ہوتا ہے کہ بھائی 2 ہفتے میں مہینے میں ہماری باری آتی ہے. جب وہ مدرسے میں داخلہ لیتے ہیں ایک تقریر عربی کی رکھ لیتے ہیں اور وہ تقریر ایسی انلیمیٹڈ ہوتی ہے، لامحدود ہوتی ہے کہ ہر سال وہی کام آتی ہے. ہر سال کیا ہوتی ہے؟ وہی کام آتی ہے، بلکہ فراغت کے بعد بھی کہیں خطبہ دینا ہو تو وہی تقریر کام. حالانکہ اگر ہم غور کریں جس شخصیت کے ذریعے اندازی کا نظام عام ہوا اور جس شخصیت کے ذریعے اندازی کا نظام مدارس میں پھیلا، اللہ وجہ رحمت فرمائے حضرت مولانا وحید السمد کرامی رحمۃ اللہ علیہ کو، ان کی کوششوں سے جو اندازی کا نظام شروع ہوا صرف ہندوستان ہی نہیں، جہاں جہاں درس نظامی پہنچا وہاں وہاں اندازی کا نظام پہنچا. دیکھیے ایک شخص اگر وہ ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتے ہیں اور پھر جو ہے وہ کام آگے بڑھتا ہے اور لوگوں کو اس سے فائدہ ہوتا ہے. تو میں نے کہا اندازی کا جو نظام اگر آپ کے یہاں مدارس میں ہے تو آپ اس کو مستحکم کریں، اس کو جو ہے مضبوط بنائیں، اس میں الگ الگ چیزوں کو داخل کریں. عربی خطبہ ایک جز ہے، یہ کل نہیں ہے. اس کے علاوہ اور بھی بہت سی چیزیں ہو سکتی ہے کیونکہ وقت کم ہے، اس کا غم ہے، اس لیے جو ہے ہم مختصراً اشارے پہ بات کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ جب والد محترم حرمین گئے، وہاں جانے کے بعد جب گفتگو نہیں کر پائے عربی میں تو انہیں شدت سے اس بات کا احساس ہوا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ہم کئی سالوں تک عربی پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں، اس کے باوجود بھی ہمارے اندر عربی کی وہ صلاحیت پیدا نہیں ہو پاتی ہے.
اسی وقت انہوں نے جو ہے وہاں پر خانہ کعبہ کے سامنے یہ دعا کی کہ اے اللہ میں نے جو یہاں پر جو ہے اب تک جو کام کیا، آج سے جو بھی میرا کام ہوگا وہ عربی زبان کے حوالے سے ہوگا۔ میں اس وقت عربی درجات میں زیر تعلیم تھا، وہیں سے مجھے فون کیا اور کہا کہ تم جو ہے عربی پر خاص محنت کرو اور عربی کے لیے جو ہے کام کرو۔ میرے کیمپ فراغت کے بعد ایک نیا نظام شروع کیا گیا انہی چیزوں کو دیکھتے ہوئے کہ ظاہر سی بات ہے کہ مدارس میں ایک بڑا نظام ہوتا ہے، بہت سے کام ہوتے ہیں، بہت سے انتظامات ہوتے ہیں جن کے ساتھ یہ چیز ذرا مشکل ہوتی ہے۔ کوئی کام مشکل نہیں ہے، لیکن اس لیے ایک نظام یہ بنایا گیا کہ مدارس میں جو عربی درجات کے زیر تعلیم طلبہ ہیں ان کے لیے شعبان اور رمضان کے موقع پر ایک مہینے کے اس طرح کے کورس کا انتظام کیا جائے جس میں 24 گھنٹے عربی بولنے کا کام ہو۔ اور آپ لوگوں میں سے کچھ لوگ جانتے ہوں گے کہ المعہد الاسلامی العربی کے نام سے تقریباً 10-11 سالوں سے ہندوستان میں اور اب 2 سالوں سے الحمدللہ نیپال میں بھی اس کا کام ہو رہا ہے، اور ہمارے اندازے سے بہت زیادہ وہ کامیاب ہے۔ اب تک تقریباً 10 سالوں میں 10-11 سالوں میں 11 جو ہے آف لائن کورس ہوئے شعبان رمضان کے موقع پر، جس میں تقریباً 300 سے زائد مدارس کے 1000 طلباء نے شرکت کی، اور جن طلباء نے شرکت کی فائدہ اٹھایا آج وہ جو ہے ہندوستان کے بڑے مدارس میں عربی زبان کی تدریسی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ تو ابھی 45 منٹ تو میرے کیمپ یہ نظام جو ہے انشاءاللہ اگر آپ رابطے میں ہو تو اس کی تفصیلات آپ کو بتائی جائیں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ جب کورونا کا دور آیا اس وقت جو ہے ہم نے اسی نظام کو آن لائن کر دیا، اور اب تک تقریباً 40 کے قریب آن لائن کورسز ہو چکے ہیں، جس میں 20 سے زائد ممالک کے 10,000 طلباء نے شرکت کی ہے۔ اس میں مرد حضرات بھی ہیں، خواتین بھی ہیں، اور ایک بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جن کے بارے میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو عربی سے کوئی واسطہ نہیں ہے، یعنی وہ حضرات جو عصری درسگاہوں میں زیر تعلیم ہے یا عصری درسگاہوں سے متعلق ہے، ان لوگوں نے اس میں جو ہے خصوصی توجہ دکھائی۔ میرے کیمپ یہ کام جو ہے اس طرح سے ہو رہا ہے۔ میں حضرت مولانا مفتی ثناء اللہ قاسمی صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ جو کہا جاتا ہے کہ مال جو ہے وہ جب زیادہ ہوتا ہے تو پھر زکوٰۃ بھی ویسے ہی زیادہ نکل بھی جاتی ہے، تو وقت پہلے بتایا گیا 1 گھنٹہ، پھر اس کے بعد 4 گھنٹہ، اب جو ہے 40 منٹ پہ ہی جو ہے گفتگو ختم ہو رہی ہے۔ تو میرے کیف میں معتبرہ التماس اور درخواست یہ کروں گا کہ ایک نظام اس طرح کا بنایا جائے مفتی صاحب کہ جس میں اساتذہ کے ساتھ عربی درجات کے طلباء کو بھی شامل کیا جائے، اور 2 سال قبل گجرات میں اس کا تجربہ کیا گیا کہ بہت ہی مفید ثابت ہوا۔ ہر مدرسے سے 2 اساتذہ عربی درجات کی تعلیم دینے والے، یعنی عربی کتابیں پڑھانے والے، اور 2 طلباء جو عنابی کا شعبہ سنبھالتے ہیں، ان کو جمع کیا گیا۔ 2 دن کا یہ نظام تھا اور بڑا ہی کامیاب رہا۔ اس میں جو ہے عملی طور پر، چونکہ ظاہر سی بات ہے کہ 4 گھنٹے میں تمہیدی گفتگوئی ہو سکتی ہے، کچھ بنیادی گفتگوئی ہو سکتی ہے، اور اس میں بھی بہت سی پابندیوں کے ساتھ ظاہر سی بات ہے کہ گفتگو منقطع بھی ہو جاتی ہے۔ تو میں درخواست کروں گا کہ اس طرح کا کوئی نظام ہو جس میں خاص عربی کی تعلیم کے لیے، تدریس کے لیے جو ہے وقت صرف کیا جائے اور اس کا نظام بنایا جائے، جو انشاءاللہ بہت ہی مفید ہوگا، اور یہ وقت کی ضرورت بھی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ عربی زبان اس وقت عربی زبان کا جو مقام ہے وہ پوری دنیا میں بولنے کے اعتبار سے 4تھے مقام پر، پوری دنیا میں بولنے کے اعتبار سے، یعنی جن کی مادری زبان عربی ہے ان کی تعداد 40 کروڑ، اور اقوام متحدہ جو ایک عالمی ادارہ ہے اس کی 6 زبانوں میں ایک زبان جو ہے وہ عربی زبان ہے۔ اور جس طرح آپ جانتے ہیں آج کل الگ الگ دن منائے جاتے ہیں، مدر ڈے، فادر ڈے اور الگ بہت سے ڈے، تو اسی طرح ان لوگوں نے طے کیا ہے کہ جو 18 دسمبر ہے وہ عربی زبان کا عالمی دن منایا جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے بھی ہم کام کر سکتے ہیں کہ جو مختلف مناسبات ہیں اس کے موقع پر طلباء کے اندر دلچسپی پیدا کی جائے، مختلف مسابقات وغیرہ رکھے جائیں۔ کہ یہ منتشر کچھ باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، باتیں تو اور بھی بہت سی ہیں لیکن وقت بھی کم ہے، اس کا غم ہے، اور اسی پر میں جو ہے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔
اور عمارت شریعہ کے وفاق المدارس اور اس مدرسے کے ذمہ داران، عہدیداران اور جو اساتذہ ہیں، جو کارکنان ہیں، ان تمام کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ جو باتیں بتائی گئی ہیں اگر وہ صحیح ہو ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، کچھ کمی رہ گئی ہو اس کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الجبالو کس حالت میں؟ چند سوال کیجئے طالب علم سے۔ مرفوعات، منصوبات، مجرورات اور توابع یاد کرا دیا، اعراب کی قسمیں یاد کرا دی، اس کے بعد بس اجرا شروع۔ اجرا کیسے کرا میں نے؟ تسیل الجبالو میں الجبالو کس حالت میں؟ بتاؤ کیا جواب ہوگا؟ حالت رفع میں؟ جواب ہو گیا۔ اگلا سوال، کیوں حالت رفع میں؟ جواب اس لیے کہ فاعل ہے۔ تیسرا سوال، تو حال فاعل ہے تو یہ ضمہ کیوں ہے؟ ضمہ کیوں ہے؟ تو اب جائے گا اعراب کی قسموں میں، اس لیے کہ یہ اسم متمکن کی اعراب کی قسموں کے اعتبار سے پہلی قسم ہے مفرد منصرف صحیح، اور اس کا اعراب حالت رفع میں ضمہ کے ساتھ ہے۔ بات ختم۔ ان المسلمین والمسلمات، ان المسلمین، مسلمین کس حالت میں؟ جواب اس کا ہے حالت نصب میں۔ اگلا سوال، کیوں حالت نصب میں؟ اس لیے کہ ان کا اسم ہے۔ تیسرا سوال، اعراب کی قسموں کے اسم متمکن کی کون سی قسم ہے اعراب کے اعتبار سے؟ تو اس کا جواب ہوگا کہ یہ جمع مذکر سالم ہے اور اس کا اعراب حالت نصب میں یا ماقبل مکسور کے ساتھ ہوتا ہے۔ بس اجرا ہو گیا۔ تو سب سے پہلے مبادیات، دوسرے نمبر میں مقاصد، مقاصد میں مرفوعات، منصوبات، مجرورات اور توابع کی بحث یاد کرا دیا اور اعراب کی قسمیں یاد کرا دی۔ اس کے بعد خوب اجرا، خوب اجرا، خوب اجرا، حد سے زیادہ اجرا کرا دیجیے اور انہیں کو کہیے کہ مثال ڈھونڈ کر کے لاؤ، میں نہیں بتانے جاؤں گا۔ اس کے بعد بس ایک آخری بات، متفرقات۔ متفرقات میری بڑی بڑی بنیادی اور اہم باتیں ہیں، اس کو کاپی پہ نوٹ کروا دیجیے، زبانی یاد کرا دیجیے۔ دیکھیے معلم کے لیے 3 کام ہیں، 3 کام۔ طالب علم کو 3 کام کرنا ہوگا۔ نمبر 1 یاد کرنا، نمبر 2 سمجھنا، نمبر 3 برتنا۔ یاد کرنا، سمجھنا، برتنا۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، بہت کامیاب معلم کہلاتے ہیں تو یاد کرا دیں گے بس ہو گیا۔ سمجھ میں نہیں آیا طالب علم کو، آئیے استاد کیا بولتا ہے، ارے ابھی رکھ لو نا، بعد میں خود سمجھ جاؤ۔ اتنا ہم کو کچا گولی کھلا رہے ہیں آپ، یہ نومید ہے نا، عربی اول میں نہیں سمجھ میں آتی ہے، چہاروں میں جاؤ گے تو خود سمجھ۔ ارے جب عربی اول میں سمجھ میں نہیں آتی ہے تو نصاب میں داخل کیوں ہے؟ ہٹائیے اس کو۔ اگر یہ عربی اول میں ہے تو ہم یاد بھی کریں گے، سمجھیں گے بھی، پڑھیں گے بھی۔ ہدایت اللہ اگر عربی قوم میں ہے تو ہم یاد بھی کریں گے، سمجھیں گے بھی، پڑھیں گے بھی۔ تینوں کام ہم کو ابھی 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 چاہیے۔ یہ مت کہیے کہ بعد میں خود ہی سمجھ لو گے، یہ اپنے عیب کو چھپانا ہو۔ تو بھائی اب آئیے جلدی حضرت 2-4 منٹ اور ہم کو کیا ہمارا تو کوئی مثال ہونے والا ہے نہیں۔ سنیے، متفرقات میں حروف کی بحث، ہر حرف کا معنی لکھا ہوا ہے رقموں میں، با انصاف کے لیے، تادیہ کے لیے، مقابلہ کے لیے، قسم وغیرہ ہیں، لیکن کچھ کتاب میں ہے اور کچھ حاشیہ میں۔ حاشیہ میں بھی اور مثالیں ملے گی اور انتہا کے لیے، لیکن اور کن کن معانی کے لیے رقموں کے حاشیہ میں اور ہے، وہ مثالیں قرآن سے مثالیں آ گئی ہیں، وہ طالب علم کو زبان لکھوا دیجیے کاپی پہ اور اس کو زبانی سنیے۔ تو یہ متفرقات کی بات ہوئی۔ نمبر 2، فاعل کو کہاں کہاں مقدم کرنا ضروری ہے، اس کو آپ ضروری طور پہ آپ کیا صورتیں ہوتی ہیں اس کو ضروری طور پہ یاد کرا دیجیے لکھوا کر کے۔ نمبر 3، انا اور انا کے مواضع استعمال کا کیا کیا ہے، کہاں کہاں انا استعمال ہوگا اور کہاں کہاں انا استعمال ہوگا، مثالوں کے ساتھ نوٹ کروا دیجیے اور زبانی سنیے، اور ایک مثال سے نہیں کام چلنے کا، کم سے کم 10 20 مثالیں چاہیے۔ نمبر 4، شرط کی جو جزا ہے، جزا پر فا آتی ہے،
کہاں کہاں پہ فا آنا ضروری ہے اور کہاں کہاں فا کا لانا جائز ہے اور کہاں کہاں فا کا لانا ناجائز ہے، یہ نوٹ کروا دیجیے، زبانی لکھوا دیجیے اور زبانی سنیے۔ نمبر 5، یہ تو معلوم ہے کہ اصل یہ ہے کہ ضمیر متصل استعمال ہے، اگر ضمیر متصل متعذر ہو جاتا ہے تب ضمیر منفصل استعمال کیا جاتا ہے نا؟ وہ کون کون سے مقامات ہیں جہاں پر ضمیر متصل کا استعمال متعذر ہو گیا تو ضمیر منفصل استعمال کرنا ضروری ہے؟ وہ کون کون سے مقامات ہیں؟ ہدایت النحو کے حاشیہ میں لکھا ہوا ہے وہ 6 صورتیں ہیں، ہدایت النحو میں تو صرف 4 صورت لکھی ہے۔ اچھا ایک بات اور بتاؤں گا، ہدایت النحو میں صرف مثال ڈال دی گئی، مثال کو چھٹ دیا گیا بس، لیکن ان مثالوں کو قاعدے کی لڑی میں پیرو کر کے طالب علم کو بتائیے گا تب سمجھے گا۔ کتاب میں صرف مثال ہے، آپ قاعدہ بتائیے، اب قاعدہ بتا کر کے جیسے کتاب میں مثال ہے، پھر قاعدہ بتائیے جیسے یہ دیکھو اگلی مثال فلاں قاعدے کی مثال ہے، تو 6 صورتوں میں ضمیر منفصل استعمال کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح متفرقات میں نمبر 6 نکرہ، وہ تو جانتے ہیں نا کہ مبتدا کی اصل یہ ہے کہ معرفہ ہو، خبر کی اصل یہ ہے کہ نکرہ ہو، لیکن کبھی کبھی نکرہ میں اگر تخصیص پیدا کر دی جائے تو وہ نکرہ مخصصہ مبتدا بننے کے لائق ہو جاتا ہے۔ اور چکے ہیں اب کتاب میں صرف مثال دے دی گئی بس، لیکن ان مثالوں کو قاعدے کی لڑی میں پیرو دیجیے، اب پھر جیسے کتاب میں مثال موجود ہے، مثلا صفت ذکر کر دیا، نکرہ سے پہلے حرف نفی ہو، نکرہ سے پہلے حرف استفہام ہو، نکرہ پر تنوین تعظیم داخل ہو، نکرہ پر تنوین تحقیر داخل ہو، نکرہ کی تصریح لے آئی جائے، نکرہ کی اضافت متکلم کی طرف کر دی جائے، ایک لمبی چوڑی تفصیلات ہیں۔ تو قاعدہ بتائیے، اب کتاب میں مثالیں ہیں، وہ مثال کو فٹ کر دیجیے۔ اب آئیے مبتدا اور خبر میں مطابقت کب کب ضروری ہے، اس کے لیے کیا شرائط ہے؟ مبتدا اور خبر کے درمیان مطابقت کے لیے کیا کیا شرائط ہے؟ وہ نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3 کر کے شرط لکھوائیے، مثالوں کے ساتھ سمجھا دیجیے۔ میرے بھائیو، ہدایت النحو بہت اہم کتاب ہے، نحو کی بہت اہم کتاب، اس کو جتنی گہرائی سے پڑھائیے گا وہی کتاب نحوی ہے، اس کے بعد ہدایت النحو، آگے قافیہ سے نحو تھوڑے پڑھتا ہے، اور سرجامی تو ایسے ہی ہے، وہ اس سے بھی نہیں سیکھتا ہے، اور شرح صدوری ذہب یہ تو نحو کے پروفیسر لوگوں کے لیے ہے، طلباء کے سر کے اوپر سے گزر جاتی ہے کتاب۔ تو اصل جو بنیاد ہے، بیس ہے نحوی، اور پوری بلڈنگ کھڑی ہو گئی ہدایت النحو میں۔ ہدایت النحو کو خوب اچھی طرح پڑھا ہے، وقت نہیں ہے ورنہ ہدایت النحو میں بعض مشکل مقامات ہیں، ان کو میں سمجھاتا کہ اس کو طلباء کو ہم کیسے سمجھاویں، ذہن میں اتار دیں۔ یہ بھی ایک کلا ہوتا ہے طالب علم کے ذہن میں اتارنے کا، صلاحیت اور چیز ہے، اور صلاحیت کو آگے ٹرانسفر کرنے کا کلا یہ الگ سے فن ہوا کرتا ہے۔ بس بھائی میں یہ مختصر وقت میں پوری طور پہ بات نہیں رکھ سکا، لیکن ایک روٹ تو پتہ چل گیا ہوگا نا۔ اللہ تعالی ہم سب کو امن و عافیت عطا فرمائے، آمین آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اور تعلیم کتاب پتہ چلا کہ تعلیم اور اخلاق کا تعلق اور رشتہ بہت پختہ ہے، اور دونوں ایک دوسرے کے لیے افادہ اور استفادہ کے بعد میں لازم و ملزوم ہے۔ اب استاذ کی حیثیت گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعارف کے مطابق اور آپ نے جو اپنی حیثیت بیان فرمائی ہے، اس اعتبار سے استاذ کا کام گویا کہ یہ شیوہ پیغمبری ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے بدوؤں کو نکھار کر، سنوار کر، تراش کر، خراش کر ان کو اس لائق بنایا، اور ان کے پرسنالٹی کو، ان کی شخصیت کو اتنا پاورفل اور اتنا باوقار بنا دیا کہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے
ان کی شخصیت کو معیار اور نمونہ قرار دیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، یعنی کہ میرے اصحاب کا زمانہ وہ بھی خیر کا زمانہ ہے، اور میرے اصحاب کے ساتھیوں کا زمانہ بھی خیر کا زمانہ ہے۔ اور آقا نے یہ سند عطا فرمائی اصحابی کا نجوم بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، کہ میرے اصحاب یعنی ان کی شخصیت اور ان کی پرسنالٹی اور ان کا جو مقام و معیار ہے کہ اتنا بلند ہے کہ میرے اصحاب میں سے کسی کے مقام کو اور شخصیت کو اگر معیار بنا لو اپنے عمل کے لیے اور ان کو نمونہ عمل بنا لیا جائے تو ہدایت کا راستہ بالکل آسان ہو جائے گا اور ہدایت پا جاؤ۔ اب ہم کو یہاں سے لینا ہے کہ شخصیت کیسے بنائی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں آنے والے اصحاب ہم دیکھتے ہیں اور ہم سب دیکھتے ہیں۔ آپ خود ہم سے زیادہ واقف ہے، اس لیے کہ آپ خدا اساتذہ ہے ماشاءاللہ، میرا بھی کچھ نہ کچھ ممارست رہا ہے، تعلیم و تعلق سے اور ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آتے ہیں اور فرماتے ہیں یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا کام بتا دیجئے کہ میں جنت میں چلا جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے فرماتے ہیں کہ تم والدین کی خدمت کرو، ٹھیک ہے؟ وہی سوال لے کر ایک دوسرے صحابی آتے ہیں، یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا کام بتا دیجئے کہ میں جنت میں چلا جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیم اس سوال کے جواب میں فرماتے ہیں تم اپنے پڑوسیوں کا حق ادا کرو، جنت میں چلے جاؤ۔ پھر تیسرے صحابی آتے ہیں اور فرماتے ہیں یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا کام بتا دیجئے کہ میں جنت میں چلا جاؤں۔ اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب دوسرا ہے۔ یہ کیا ہے؟ سوال ایک ہی ہے جنت میں جانے کا، کوئی ایسا کام بتائیے کہ میں جنت میں جاؤں، اور چار آدمی آ رہے ہیں اور چار طرح کا سوال کر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاروں کو چار طرح کا جواب دے رہے، بالکل الگ الگ ٹائپ۔ ظاہر ہے کہ اس میں استاذ کی حکمت یہ ہے کہ وہ سوال کرنے والے اور صاحب کی نفسیات اور اس کے مزاج اور اس کے طریقہ فکر کو سامنے رکھ کر، ان کی عادات کو سامنے رکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے جواب متعین فرمایا کہ آپ ایسا کرو، آپ ایسا کرو، آپ ایسا کرو، تاکہ وہ آدمی کام کر لے گا تو وہ کامیاب ہو جائے گا۔ جس میں جو نقص تھی، جس میں جس کمی کو محسوس کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی اعتبار سے ہدایت فرمائی۔ ایک استاذ کو بھی ایک شاگرد کے تراشنے اور خراشنے میں اور اس کی شخصیت کو نکھارنے میں ہر طالب علم کے معیار، اس کی سمجھ، وہ کہاں سے اٹھ کے آ رہا ہے، کس فیملی سے آ رہا ہے، کس ماحول سے آ رہا ہے، کس مکتب سے آ رہا ہے، اس کو سامنے رکھے بغیر اس کی شخصیت کو ہم نکھار نہیں سکتے۔ ہم اگر یہ چاہیں کہ ہمارا انداز تخاطب اور ہمارا انداز گفتگو اور ہمارا انداز خطاب بالکل سیم ہوگا اور ایک ہوگا، وہی زید عمر بکر سبوں کے لیے ہوگا، ہم نے اس کی نفسیات کا خیال نہیں رکھا تو پھر وہ طالب علم ہم سے نہ تو نکھر سکے گا اور نہ ہم اس کو سنوار سکیں گے۔ اس لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلم الناس علی قدر عقولہم، کہ لوگوں سے ان کے عقل کے مطابق، معیار کے مطابق بات کی جائے کہ وہ کس معیار کا ہے۔ اب ہمارے کلاس میں، ہمارے درجے میں 25 طلبہ ہیں، 20 طلبہ ہیں، ظاہر ہے کوئی بہت ذہین ہے، کسی کا اوسط 90 آتا ہے، 92 91 80 آتا ہے،
کوئی اس میں 30 بھی لا رہا ہے، کوئی اس میں 40 لا رہا ہے۔ ہماری تقریر ایک ہے، ہم سبق اپنے انداز سے پڑھائیں، ہم نے سبق دے دیا، اب اس طالب علم کے لیے وہ کافی ہو گیا، ان کے لیے کافی نہیں ہے، ان کے لیے کافی نہیں ہے۔ ہم نے تو اپنی ذمہ داری پوری کر دی، ہم نے صحیح پڑھایا، لیکن کیا ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جو طالب علم بہت اعلیٰ درجے کا ہے اور اس کی صلاحیت یہ ہے کہ وہ ایکسلنس کے درجے کو حاصل، اس کو یا تو ہم نے اس 30% لانے والے طالب علم کے سامنے جوڑ دیا، اب آپ بھی اسی میں رہو جیسے آپ کو بھی اسی میں رہنا ہے، یا ہم نے اسی کے معیار کے مطابق گفتگو کی اور یہ نیچے والے پچھتے چلے گئے۔ ہمارے مدرسوں میں جو ہم لوگوں کے تعلیم کا انداز ہے وہ یہی ہے، یہی پڑھایا، یہی پڑھا، لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ چند درجات تک جانے کے بعد جب یہ ساتھی سمجھتا ہے کہ وہ ساتھی ہمارا بہت فائد ہو گیا ہے اور وہ بہت صلاحیت والا ہو گیا اور میں اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہوں، تو یا تو ان کے احساس کمتری ہوتی ہے اور یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ شاید میں اس معیار کا نہیں ہوں، تو پھر آئندہ وہ یا تو بالکل دلچسپی نہیں لیتے یا وہ اپنی راہ بدل دیتے ہیں۔ ایسا پریکٹیکل ہے، عملاً ایسا ہی ہوا۔ اس وقت جو تعلیم کا طریقہ ہے اور جو ہمارا تعلیم کا طریقہ ہے، ہم لوگوں کو اس میں شخصیت کو نکھارنے کے لیے اور بنانے کے لیے اس پر بھی غور کرنا ہوگا کہ ہم کو کس انداز میں بات کرنی ہے، اور جو طلبہ، جو اسٹوڈنٹ، جو ہمارے طالب علم ایسی صلاحیت والے ہیں یا ایسی ذہانت والے ہیں کہ وہ بہت آگے جا سکتے ہیں، ہم ان کے لیے کچھ اور بھی کر سکتے ہیں۔ جو نیچے درجے کے طلبہ ہیں، بئی معنی کہ وہ اتنے ذہین نہیں ہیں، فطین نہیں ہیں، ہم ان کو یہاں تک لانے کے لیے کچھ اور ٹاسک دے سکتے ہیں، کچھ اور کام کر سکتے ہیں۔ یہ بھی ہمارے لیے ضروری ہے تاکہ ان کی شخصیت میں بھی نکھار پیدا ہو اور یہ بھی اس معیار کو آ سکیں۔ ہمیں کچھ نہ کچھ اس معاملے میں بھی کرنا ہوگا، ورنہ یہی ہوگا کہ کوئی اوپر جا رہا، کوئی نیچے جا رہا ہے، یا وہ اپنی راہ بدل رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اصحاب سے مختلف طرح کے جوابات دیے ان کے سوالات کے، کہیں نہ کہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ ہر شخص کے معیار کے مطابق یا سوال کرنے والے کے مزاج کے مطابق، ان کی نفسیات کے مطابق انہوں نے جواب دے کر پھر ان کی شخصیت میں وہ صلاحیت پیدا کرنے کی کوشش کی جس کی خامی ان کے اندر تھی۔ دوسری بات ہم کو یہ دیکھنی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی خوبی یہ بیان کی گئی، وَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، کہ اللہ کے رحمت کی وجہ سے، اللہ کے رحم و کرم کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت نرم دل واقع ہوئے۔ نرم دل واقع ہوئے۔ نرم دلی کا یہ مطلب تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، آپ کی خدمت میں ہر طرح کا آدمی حاضر ہوتا، آپ کا بیہیو، آپ کا انداز، زندگی کا انداز، آپ کا لائف سٹائل اور آپ کی زندگی کا جو طریقہ تھا وہ ایسا تھا کہ کوئی آدمی آپ سے خائف نہیں ہوتا تھا، بلکہ سب آپ کے پاس آتے تھے۔ ایک استاذ کی خصوصیت یہ ہوگی کہ اگر وہ اپنے آپ کو اتنا نرم مزاج بناتے ہیں کہ طلبہ ان سے قریب ہوتے ہیں اور وہ سہل الحصول ہیں، طلبہ کا ان کے پاس جانا، ان سے استفادہ کرنا آسان ہوتا ہے، تو اس استاد سے اس طالب علم کو فائدہ پہنچتا ہے اور پھر وہ طالب علم اس استاد سے کچھ سیکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہمارے یہاں مدرسوں میں کیا، ہم تو وہی گیٹ پہ کھڑے ہو کے آواز دیتے ہیں، اے فلانا، ارے ادھر آؤ رے، ارے کہاں جا رہا ہے، ہم سمجھتے ہیں